فضائل حج آپ کی کتاب ہے جی ہے نا؟ مجھے نہیں پتا کس کی کتاب ہے. آپ شیخ زکریا صاحب کی، شیخ زکریا صاحب کی کتاب ہے. 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی نبی کے روزہ مبارک پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہوئے، نبی کی شان میں اشعار پڑھے، اور پھر جن کا ایک تھا کہ میں مصر میں تھا تو آپ سے سلام بھیجتا تھا، آج جسمانی طور پہ دیکھنے کی خواہش ہے، میری خواہش پوری کی جائے. اشعار کا مفہوم ہے، مطلب نہیں ہے. 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ قبر سے نکالا، شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا اور پھر ہاتھ مبارک قبر کے اندر چلا گیا. اب یہ مجھے 555 ہجری میں 90,000 لوگ اور پھر ساروں نے یہ منظر دیکھنا، اور پھر چلو یہ تو دو ثانوی ہو گئی ہیں. اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے ساتھ حضرت عائشہ کا حجرہ بعد میں پوری لائف گزاری ہوئی، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، چاروں خلفائے راشدین نے دعویٰ نہیں کیا، ان کے جو اہل بیت ہے انہوں نے دعویٰ نہیں کیا. یہ رفاعی صاحب کی خدمت میں، یہ آپ کی فضائل حج اور شیخ زکریا، یہ ہے وہ دنیا کی سی جو میں کہنا چاہتا ہوں. نہیں، اس کو اس عقیدے سے نہ جوڑیں، اس کا اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ آپ ایک الگ واقعہ ہے، اس کا ہر چیز المحنث سے نہیں جوڑی جائے گی، وہ ایک ڈیفرنٹ واقعہ ہے. آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، شیخ الحدیث مولانا زکریا نے کہاں سے نقل کیا ہے مجھے نہیں معلوم. میں شریعت کی ایک اصولی بات بیان کرتا ہوں، اصولی بات. جی. کرامت کے صدور میں یہ کہنا کہ فلاں سے کیوں نہیں ہوئی، فلاں سے کیوں ہو گئی، یہ بات ہی غلط ہے. سلیمان علیہ السلام کا ایک مرید ہے، وہ سیکنڈوں میں تخت اٹھا کے لے آتا ہے، سلیمان علیہ السلام کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو یہ نہیں ہوتا کہ کسی سے کوئی کرامت کا صدور ہوا تو فلانے سے کیوں نہیں ہوا، حضرت ابو بکر سے کیوں نہیں ہوا، حضرت عثمان سے کیوں نہیں ہوا. مجھے سمپل بھائی بہت سے واقعات ایسے ہیں جو سادہ سی بتائیے. میں اصولی بات، آپ اس کو اس کرامت مجھے نہیں پتا، میں نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے، ایسی کرامت ہو سکتی ہے؟ بالکل ممکن ہے. کرامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو ناممکن الوقوع ہو. معجزہ اور کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو امپاسبل ہو.